حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال نہیں تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی آپ کی، اس وقت آپ کی عمر 40 سال نہیں تھی۔ 40 سال والی روایت ضعیف ہے، واقدی کی روایت ہے، اور واقدی محدثین کے ہاں کذاب ہے، جھوٹا راوی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو 30 کے قریب والی روایتیں ہیں وہ زیادہ قوی ہیں، یعنی 28 اور 33 کا جن میں ذکر ملتا ہے وہ زیادہ صحیح روایتیں ہیں۔ تو یہی زیادہ قریب لگتا ہے کہ 30 کے قریب ان کی عمر تھی۔ اور ویسے بھی میڈیکلی بھی دیکھا جائے طبی ناحیے سے تو یہ بہت مشکل چیز ہے کہ 40 سال کے بعد کسی کی 6 اولاد ہو۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں لوگوں میں زیادہ عام کیوں ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے ہمارے نبی کی شان بڑھ جائے گی، اس لیے اس طرح کی چیزوں کو خوب پھیلاتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اللہ کے بندے، ہمارے نبی کی شان ویسے ہی بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ ہمیں اسے بیان کرنے کے لیے، اسے بڑھانے کے لیے جھوٹی روایتوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اسلام کی خوبی بتانے کے لیے جھوٹی روایتوں کی، من گھڑت قصوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین ویسے ہی بہت اعلیٰ ہے، اس کی جو صحیح تعلیمات ہیں وہی بہت اعلیٰ ہے، تو بس اس کو بیان کیا جائے وہ کافی ہے۔ جھوٹی روایتیں اپنی طرف سے بنا کر کے یا پھر جھوٹی روایتوں تاریخ کی کتابوں سے جھوٹے قصے اٹھا کر کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہے اور کئی ساری کتابوں میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے، اچھے لوگ اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی مضبوط سند اس کی نہیں ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ پروفٹ محمد ان کے گھر کے بغل سے گزر رہے تھے and that lady did not come out to throw garbage on Prophet Muhammad, and Prophet Muhammad was like, where is that lady? یا رسول اللہ، راستہ بدلیے کہ کچرا پھینکنا اس کا کردار ہے، بار بار گلی سے گزرنا یہ میرا کردار ہے۔ ایک دن جیسے گزرے کچرا نہیں آیا، نبی کو یاد آئی کہ پھینکنے والی نے آج کیوں نہیں پھینکا، پوچھا کیوں نہیں پھینکا۔ ایسے ہی وہ بڑھیا والی روایت جس میں ہے کہ وہ ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی، اور پھر جو بیان کیا جاتا ہے لمبا چوڑا واقعہ، جھوٹی روایت ہے، جھوٹا قصہ ہے، کچھ اتا پتہ نہیں کہاں سے ہے، بس لوگوں میں مشہور ہے، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بیان کرنے سے ہمارے نبی کی شان بڑھ جائے گی، ہمارے اسلام کی شان بڑھ جائے گی۔ کیا ہمیں اپنے نبی کی شان بتانے کے لیے جھوٹی روایتوں کی ضرورت ہے، یا اسلام کی تعلیمات کو اعلیٰ دکھانے کے لیے ہمیں جھوٹی روایتوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی واقعات ہیں، جو صحیح روایتیں ہیں، وہی آپ کی شخصیت کی عظمت بتانے کے لیے کافی ہے، اسلام کی تعلیمات کو اعلیٰ بتانے کے لیے کافی ہے، جھوٹی روایتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں 2 طرح کے قصے بیان کیے جاتے ہیں اس بارے میں، ایک جس میں ہے کہ بڑھیا کا سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر کے اس کے گھر تک پہنچایا، یہ بھی جھوٹی روایت ہے، جھوٹا قصہ ہے۔ اور حضور بھی گزرے تو اس نے دیکھا تو کہا، بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی، تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا۔ اور ایک میں ہے کہ ایک بڑھیا کچرا پھینکا کرتی تھی، وہ روایت بھی جھوٹی ہے، وہ قصہ بھی جھوٹا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بیان کرنے سے بچیں۔